السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے نماز کے انسانی معاشرے پہ اثرات۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، 5 وقت کی نماز، اور کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ نماز پہ یقین نہ رکھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ بے نماز غیر مسلم ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، فرض عین ہے، ہر حالت میں ادا کی جائے گی۔ اگر کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا پہلو پہ پڑھ لے، حتیٰ کہ جب آخری سانس ہوں تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، 5 وقت کی پڑھنا ضروری۔ ہماری قوم جو ہے دراصل وہ کہتی ہے چیک لگ جائے، بس ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں، کرنا کچھ نہ پڑے، اعمال نہ کرنے پڑیں، اور اسی لیے وہ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتے ہیں۔ کبھی کسی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی کی بیعت کرتے ہیں، کبھی کسی کا تعویذ پہن لیتے ہیں، کبھی کسی کو مرشد بنا لیتے ہیں کہ جی ہماری سفارش کرے گا۔ در حقیقت جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نہ کسی مرشد کی مرشدی لائق ہے، نہ کسی رہبر کی رہبری لائق ہے، نہ کسی شافع کی شفاعت اس کے لیے قابل نجات ہو سکتی۔ 5 وقت کی نماز پورا معاشرہ، ہر فرد جو بالغ ہو جائے، عقل مند ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں سے اللہ تعالیٰ نے اعمال کو لکھنا بند کر دیا ہے۔ بالغ نہ ہوا ہو، اس پہ گناہ کوئی نہیں، نماز نہ پڑھے۔ بے ہوش آدمی ہو، ہوش میں آنے تک اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سویا ہوا بندہ وہ نماز نہ پڑھے، جب اٹھے پھر پڑھ لے۔ یہ صرف 3 حالتیں ہیں، اس کے علاوہ جو بندہ نماز چھوڑتا ہے، میرا رسول فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑے وہ کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے صحابہ اکرام نماز کے چھوڑ دینے والے کو کافر کہتے تھے اور اس کا خون جائز سمجھتے تھے۔ اگر کوئی اسے قتل کر دے بے نمازی کو حکومت، تو کوئی نہیں پوچھا جائے گا، اس کا مال قبضے میں لے لیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز انسان کے لیے نور، برہان، دلیل ہے۔ اگر جو بندہ 5 نمازیں نہ پڑھے، قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون بادشاہ تھا، قارون یہ بہت امیر آدمی تھا، حامان وزیر تھا، اور ابی بن خلف یہ بہت بڑا تاجر تھا۔ جس بندے کو اس کی تجارت نماز سے روکے ابی بن خلف کے ساتھ، جس بندے کو اس کی وزارت، کسی کا منشی کاتب ہونا، کسی کے ساتھ رہنا، وہ نماز سے روکے، وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ جو بندہ مال و دولت کی وجہ سے جی میرا بہت سلسلہ ہے تو وقت نہیں ملتا، وہ قارون کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اور جو بندہ اختیار والا ہے، بادشاہ یا اس کا اختیار اقتدار چلتا ہے،
وہ نماز نہ پڑھے تو وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بندہ بے نمازی ہو، 5 وقت کی، یہ نہیں جی 1 پڑھ لی 2 پڑھ لی، نہیں، 5 وقت کی نماز جو نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اب ان کے نام کی جو 11ویں میرے بھائی دیتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے ہیں میرے بھائی، تو اللہ کے اس نیک بندے کی، پیران پیر عبد القادر جیلانی کی یہ وصیت یاد رکھیں کہ بے نمازی آدمی عبد القادر جیلانی کا بھی دشمن ہے، رب کا بھی دشمن ہے۔ پھر بڑے بڑے جو امام ہیں ان کے اقوال سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہو اسے قتل کر دو، بے نمازی آدمی کو قتل کر دو، اس کا مال چھین لو۔ حالانکہ 3 بندوں کے علاوہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے، قتل کے بدلے قتل، جو مرتد ہو جائے اس کا قتل، اور شادی شدہ زنا کرنے والا اسے قتل کیا جائے گا، لیکن چوتھا یہ بھی انہوں نے شامل کر لیا جو بے نمازی ہو اسے بھی قتل کر دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول یہ ہے کہ اس سے توبہ کروائی جائے، اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں اسے قید کر دو، جو بندہ نماز نہ پڑھے اسے قید میں جیل میں ڈال دو، اس سے توبہ کروائی جائے۔ تو بڑے بڑے اماموں نے انہوں نے یہی فتوے دیے کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی خنزیر کو دیکھ لینا، کسی بے نمازی کو دیکھ لینا ایک برابر۔ اور خنزیر، قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز وہ اللہ کی تسبیح اس کی نماز پڑھتی ہے، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر بندہ جو دنیا میں جان ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ یہ چرند پرند درند، حتیٰ کہ کتا جو حرام جانور وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کائنات، مچھلیاں سمندر میں رہنے والے وہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ اشرف المخلوقات اور پھر مسلمان کہ یا تو کلمہ ہی نہ پڑھیں آپ مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے جی ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، کافروں کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے یہ دعا کر لیں، یا پھر اب سے مرتد ہو جائے جی ہم نے دین چھوڑ دینا، یہ 5 وقت کیا اللہ اللہ کرنے پڑتی ہے، یا پھر جب پڑھ لیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پھر نماز دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں 5 نمازیں ہیں، جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑے اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر نماز ان 5 ارکان میں سے ہے جن کے ساتھ بندہ مسلمان ہوتا ہے، توحید و رسالت، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ ایک، پھر نماز دوسرے نمبر پہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر روزے، 1 مہینے کے روزے۔ ایک قوم آئے، کچھ لوگ آئے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہاد نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک۔ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہوتی، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ بنیادی شرط ہے توحید و سنت کے بعد کہ نماز آپ 5 وقت کی پڑھیں گے۔ 2 نمازیں اکٹھی کر لیں اگر آپ کو مسئلہ ہے، 3 اکٹھی کر لیں، 4 5 نمازیں اکٹھی کر لیں، لیکن پڑھنی ضرور۔ غزوہ خندق کے موقع پہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازیں اکٹھی پڑھی، عصر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں آپ نے اکٹھی کی۔ تو آپ ساتھ ساتھ بددعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو، ان کے چمڑوں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا۔ تو صحابہ کرام کہتے تھے جو لیٹ آتا تھا ہم اسے منافق سمجھتے تھے، جو بندہ لیٹ آتا تھا اسے منافق سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، بڑے بڑے صحابہ اسے کافر گردانتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور جن صحابہ کا تھوڑا سا اس بارے میں نرم موقف ہے وہ بھی مستقل چھوڑنے کے قائل نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ہر حال میں فرض۔ رسول کریم کو یہ تحفہ حاصل ہوا، معراج کی رات 50 نمازوں سے 5 کر دی گئی۔
حضرت موسیٰ نے کہا تھا جی 50 کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے پھر گئے جی 50 سے پھر 40 رہ گئی، 40 سے 30، پھر 20، پھر 10، پھر 5۔ تو حضرت موسیٰ کو کہنے لگے، بڑے خوش آئے کہ جی 5 نمازیں ہو گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پہ 2 نمازیں تھیں، انہوں نے 2 نہیں پڑھی تھیں، آپ کی امت کیسے 5 پڑھ لے گی؟ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا جو یہ 5 پڑھے گا ہے اصل میں 50، اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ ہر بندے پہ فرض ہیں، عقل مند ہو، سویا ہوا نہ ہو، اس کو بے ہوشی نہ ہو، مجنون دیوانہ آدمی جس کو سمجھ کوئی نہیں آتی، اس پہ نماز فرض نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے، بلوغت سے پہلے نماز فرض نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو جب 7 برس کے ہو جائیں تو نماز کی ترغیب دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو ان کو مارو اگر نماز نہ پڑھیں، تربیت کریں اولاد کی۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہاں تو جنازے کی دعائیں نہیں آتی کہ باپ کا جنازہ ہو اور آدمی کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں نے عربی میں اللہ سے کیا اس کے لیے بخشش مانگنی۔ تو 5 نماز یہ فرض ہیں، اور ان کا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھائیں تاکہ معاشرے پہ نماز کے اثرات کا پتہ چلے کہ نماز ہمیں کیا کہتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے یا چھوڑ کے، یا سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، کیا ہماری زندگی اللہ اکبر سے پہلے اور السلام علیکم کے بعد ایک جیسی ہے؟ اگر ایک جیسی ہے تو پھر سمجھیے نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تبدیلی آ گئی ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے اور السلام علیکم کہنے کے بعد پہلے والے مسلمان نہیں، پہلے سے بہتر رہے ہیں، پھر آپ کی یقیناً نماز۔ مثلا آپ کسی کا حق مارتے تھے، السلام علیکم پھیرا، جا کے اس کو حق دے دیا۔ آپ کسی کو گالی دیتے تھے، گالی دینا بند کر دی۔ آپ کسی پہ ظلم کرتے تھے، ظلم بند کر دیا۔ حرام مال کھاتے تھے، حلال مال کھانا شروع کر دیا۔ وہ نماز آپ کے لیے نجات بھی ہے، دلیل بھی ہے، برہان بھی۔ اور وہ بندہ جو نمازی ہے، 5 وقت کا حلال مال کھا کے پڑھنے والا، کسی کا حق نہ مارا ہو، یہ بھی یاد رکھے، کسی کا حق نہ مارا ہو، حق دے کے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی۔ 5 وقت کا نمازی ہو، جب مرے گا وہ قبر میں جائے گا، فرشتے حساب لینے آئیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اسے ایسے محسوس ہوگا جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے۔ قبر میں اسے ایسے محسوس ہوگا، جب فرشتے اسے اٹھائیں گے تو وہ فرشتوں کو کہے گا ٹھہرو، حساب بعد میں کرنا، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھنی۔ اللہ پاک ہمیں ایسا نمازی بنائے کہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہو، اور ہو سکتا ہے اسی نماز میں جہاں آپ اللہ سے توکل کے ساتھ ہر نماز کو سمجھ کے، ایک ایک حرف کو، ایک ایک کلمے کو، ایک ایک رکن کو سمجھ کے ادا کر رہے ہوں، وہ نماز آپ کی آخری نماز ہو، السلام علیکم کہنے سے پہلے اللہ اپنے پاس آپ کو بلا لے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مالک خالق ہے، جب چاہے زندگی خاتمہ کر سکتا ہے، جب چاہے زندگی دے سکتا ہے، مرو ہوں کو زندہ کر سکتا ہے، زندوں کو مار سکتا ہے، لمبی نیند سلا سکتا ہے۔ اصحاب کہف کو 309 برس سلایا، عزیر علیہ السلام کو 100 برس سلایا۔ جب اٹھے دیکھا وہی گدھا، سامنے ہڈیاں اللہ نے جوڑی۔ وہ گدھا جو ڈھانچہ بن چکا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے شکل میں دے دی ہے۔ وہ مالک الملک، مالک العلام ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات۔ اس کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں تو یہی آپ کی توجہ، کم از کم آپ کو یہ علم ہو کہ آپ کو ان کلمات کا معنی آتا ہو جو کلمات آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ سوئے ہوئے، یہ نہ ہو کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور پھر کہیں اور رہے ہوں، آپ کی سوچیں کہیں اور ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اپنے مولا کے سامنے حاضر کر لیں، اور اس طرح سمجھیں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یہ سمجھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، مالک کے سامنے کھڑے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، نئے کپڑے پہنتے، لبسا اجودہ ثیابہ ہی، اپنے عمدہ کپڑے پہنتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے گویا کہ ایک درخت ہے، وہ درخت حرکت نہیں کرتا، اپنے مولا کے سامنے اس کے ساتھ ہم کلام،
اور جب سجدے میں جائے اللہ اکبر، پھر تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، گویا سارے پردے ہٹ کے زمین و آسمان کے، بندہ اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کر رہا ہے۔ وہ سجدے کی حالت میں رسول کائنات فرماتے ہیں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں جو جتنی یہاں بیماریاں ہیں، جتنے جرم ہوتے ہیں، جتنی زناکاریاں ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں، آپ ان کو نمازی بنائیں، اور ایسا نمازی جو نماز پڑھ کے اس پہ عمل کرے، اس کے کلمات کو سمجھے۔ میرے رسول کے زمانے میں صرف 2 زنا کے کیس آئے، 11 سال 10 سال آخری جو ہیں 53 سے 63 سال تک صرف 2 کیس آپ کی زندگی میں آئے ہیں زنا کاری کے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظریں پاؤں سے اوپر نہیں جاتی تھی، پاؤں سے اوپر ہماری نظریں نہیں ہوتی تھی، اور ہم کیا ہیں یہاں کھڑے ہیں اور پھر گھر میں رہے۔ خیالات دوستوں کے ہیں، خیالات گراؤنڈ کے ہیں، خیالات ذمہ دارے کے ہیں، دکان کے ہیں، اور وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جب مالک کے سامنے کھڑے ہو گئے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لائیں، اپنے ذہن اذکان میں، اپنے قلوب میں، ان کو تمام کو اللہ کا مطیع کر لیں، اس کے ساتھ رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، جب اس سے مخاطب ہوں جو مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے، دیر یا نزدیک، جلد بد یا پھر دیر سے اللہ عطا ضرور کرتا ہے۔ وہ اللہ ہے مالک الملک ہے۔ لوگ تو پتھروں سے مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، اس حی قیوم سے مانگا جائے تو کیوں نہیں ملے گا؟ اس پہ اعتماد رکھ کے، اس پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے، اس سے اپنی یادوں کو ملا کے، اپنے ذہن کو اس کے مطیع کر کے، آنکھوں میں آنسو لا کے چند کلمات کہہ کے تو دیکھیں، وہ میرا مولا اتنا عظیم الشان ہے، جو تو کہہ دے اس کے نظام قدرت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہ ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے بعد والے انسان جن لو اجتمعوا فی صعید واحد، ایک ہی میدان میں ایک مرتبہ ہی اکٹھے ہو جائیں، جتنے آج تک پیدا ہوئے یا پیدا ہوں گے، فرمایا اپنے اپنے دل کی مرادیں اللہ سے مانگ لے، اللہ ساروں کی مرادیں ایک ہی لمحے میں پوری کر دے، اس کے نظام قدرت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے۔ نماز پڑھ کے آپ معاشرے کا مفید حصہ بنے، آپ کی وجہ سے معاشرے کو فائدہ ہو، ہر گنڈا ہر بدماش آپ سے خوف کھائے، آپ کی وجہ سے جہالت دور ہو، نمازی آدمی جاتا ہوا نظر آئے تو شیطان اس کا راستہ چھوڑ دے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جہاں سے گزرتے، میرا رسول فرماتے ہیں عمر جہاں سے تو گزرتا ہے وہاں سے شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے، مومن کو دیکھ کے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ میرا رسول فرماتے ہیں جب بندہ اذان کہتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بہت دور چلا جاتا ہے، پھر جب اللہ اکبر بندہ کہتا ہے تکبیر ہوتی ہے، پھر شیطان دور چلا جاتا ہے۔ گویا نماز شیطان کو دور کرتی ہے، نماز شیطانی خیالات کو دور کرتی ہے۔ یہ ہمارا دماغی جو فطور ہوتا ہے، یہ دنیاوی قصے، دنیاوی محبتیں، دنیاوی تعلقات، دراصل یہ ہمارے اس شیطانی خیالات کا حصہ ہے کہ میرا رسول نے فرمایا شیطان بندے میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا؟ اللہ کی مدد، اللہ کا ذکر، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے نماز پڑھنا۔ اور فرض نماز وہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک اگر صحیح معنوں میں نماز پڑھی آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جنات کا سایہ ہے، یہ جادو کے مسئلے ہیں، یہ معاشرے میں برائیاں ہیں، اگر سارے بندوں کو نمازی بنا دیا جائے اور اس طرح نماز پڑھے جیسے پڑھنے کا حق ہے تو اس وقت پھر اللہ کی رحمت نازل ہو، اگلی نماز تک شیطان دور رہے۔ یہاں جمعے کے وقت بھی دکانیں کھلی ہے، نماز کے وقت بھی دکانیں کھلی ہیں، حالانکہ جمعے کے وقت رسول قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز جمعے والے دن اس کو پکارا جائے تو تجارت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ جمعے والے دن بھی اور عام دنوں میں بھی آپ معاشرے کو اسلامی نہیں بنائیں گے، کم از کم آواز تو اٹھائیں، ہر ممبر سے، ہر منہج سے
بغیر کسی تفرقے کے، مسلک کے، منہج کے یہ آواز اٹھائیں کہ نماز کے اوقات میں کاروبار بند ہو، ہر بندے کو پتا ہو، پھر آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدل سکتے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جس نے عرب کے بدوؤں کو لوگوں کا محافظ بنا دیا؟ ہیرا شہر، وہاں سے ایک عورت چلتی ہے شام سے، یمن سے لے کے، اور مکے کے بیت اللہ کا حج کرتی ہے زیورات سے لدی پھدی، اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہ تھا۔ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو بیٹیوں کا محافظ بنا دیا؟ وہ لوگ جو باپ فوت ہو جاتا تو سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، انہوں نے کون سی چیز تھی جس نے انہوں کو بتایا کہ تمہاری ماں ہے، تیرے ان کے قدموں کے نیچے تیری جنت؟ کون تھا جس نے یہ بتایا؟ جو بہنوں کو مار دینا تصور کر لیتے تھے، رشتہ کسی کے نہ دیتے تھے، اسلام نے وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ بتایا کہ تمہاری بہن ہے اللہ کی رحمت، اس کی خدمت کرو گے اللہ راضی ہوگا، اس کو پالو گے اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا؟ وہ دراصل نماز کا اثر تھا، اس کی کیفیت، جو 5 وقت ان پہ روحانی اثر رہتا تھا، اور جس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے اس جیسی کائنات میں ہستی پیدا نہ ہوئی۔ آج ہم اس جیسے تو نہیں ہیں، ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے جیسے صحابہ کا تھا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا، لیکن کم از کم رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1 درجہ بھی 10 درجوں میں سے عمل ہو جائے تو نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ کم از کم وہ آپ کے سامنے وہ آپ کی کیفیت نہیں بنتی جو رسول کے پیچھے ہوتی تھی صحابہ کرام کی یا اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، کہ ایک اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا ہے، آگ لگ گئی، ابو الدرداء صحابی ہے، آگ لگ گئی اور لوگ انہیں ہلا رہے ہیں، بعض نے کسی اور کا نام لیا، ہلا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، جب سلام پھیرا پھر پتہ چلا کہ گھر میں آگ لگ گئی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور زندگی میں ایک نماز ایسی ہو جو اللہ کی یاد میں ایسے بسر ہو کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور اللہ سے آپ بے تکلف گفتگو کر رہے ہوں جیسے محب اپنے محبوب سے کرتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، گمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اس طرح بندے کو اللہ کے سامنے ایک زندگی میں ایسی نماز میسر ہو جائے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ وہاں ایک ایک نیکی کا حساب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نماز کی تعریف کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو برائیوں سے، بے حیائیوں سے منع کرتی ہے، اور ہر کے موبائل میں عورتوں کی تصویریں ہوں، غیر عورتوں کی تصویریں، اور وہاں فاحشہ عورتوں کے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، وہاں فلموں میں اپنی آنکھوں کو زنا کے قریب کیا جاتا ہو۔ میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا، ہاتھوں کا زنا ہے پکڑنا، پاؤں کا زنا ہے چل کے جانا، دماغ کا زنا ہے اس کے بارے میں سوچنا، اور فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور پھر برائی کریں، نماز نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں سود کھائیں، نماز نہیں ہے۔ آپ نماز بھی پڑھیں اور جا کے فحاشی بدکاری کریں تو یہ نماز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، نماز آپ کو اللہ کا بندہ بننے کا حکم دیتی ہے، اللہ کے متحد کرتی ہے۔ جو نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو لوگوں کے مطیع کرے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلا دے۔ ایک ہوتے ہیں خیالات، ان پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا، خیالات کو اللہ نے معاف کر دیا۔ برے خیالات آ جانا بندے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اللہ نے پکڑ کرنی ہے ان اعمال پہ جو برائی کے کیے جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھ کے جائیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، آپ کا ایمان بڑھ جائے، قرآن کی آیات سن کے آپ چوری کرنا چھوڑ دیں، وہاں قرات سن کے آپ تہجد گزار بن جائیں، آپ اللہ کے مطیع بن جائیں، اپنی سوچوں کا محور اللہ کو بنائیں، اپنی سوچوں کا منبع اور منجا ملجا اللہ کو بنائیں۔ آپ کی نجات اور میری نجات اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں۔ یہ جتنے بنو آدم ہیں، جتنے آدم کے بیٹے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے، اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔
وہ عمل جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ آپ کی نماز ہے، جو آپ کے لیے قبر میں بھی آپ کا سہارا ہوگا۔ آپ قرآن کی آیات پڑھیں، آپ کو قبر کا عذاب نہ ہو، وہ آیات سمجھ کے پڑھیں۔ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کو 7 مثانی 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، اس کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں۔ شافیہ کا معنی کیا ہے؟ سفارش کرنے والی۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ نماز تیرے حق میں سفارش کرے گی، یہ سورہ فاتحہ، کیا اللہ یا مجھے قرآن میں سے نکال دے یا اس بندے کی سفارش کر، یا اس کو بخش دے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو اپنے لیے اسے سفارش بنائیں، سفارشی اسے مرشد بنا لیں، اور نماز میں سورہ فاتحہ کو اپنا مرشد بنائیں کہ میں نے تجھ سے اپنی سفارش کروانی ہے، میں اتنے دھیان سے تجھے پڑھوں گا کہ مجھے کسی اور کا خیال نہ رہے گا۔ آدمی جب کھڑا ہو نماز تو وہاں پھر مطلب کے ساتھ پڑھے، اللہ اکبر کہہ کے اللہ سب سے بڑا، ہاتھ اٹھ گیا، ہینڈز اپ، جیسے ایک ملزم مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے گناہگار، اس کے نافرمان فاسق، قدم قدم پہ اس کی نافرمانی کرنے والے، غلط خیالات ذہن میں بٹھانے والے۔ اللہ اکبر، جب اس کے سامنے کھڑے ہو، اللہ اکبر، اختیار تیرا، اقتدار تیرا، چلتی تیری ہے، تو ہے مالک، ہم ہیں غلام تیرے۔ وہاں پھر اللہ سے پکار کریں، اللہ میں چھوٹا تو بڑا، اللہ اکبر، میری ملازمت بڑی نہیں، میری ذمہ دارہ بڑا نہیں، میرا کاروبار نہیں، میں کسی بڑے کو نہیں جانتا جو تجھ جیسا ہو، لا مثل لک لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جب اس کو کہہ دیا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھ گئے، بندہ بے سہارا ہو گیا۔ اپنی جوانی کا روب، اپنی طاقت کا مجمع، اپنے پیسوں کا جو لالچ ہے وہ ایک طرف، سب سے بڑا اللہ جب یہ کہہ دیا، پھر اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر لیا۔ اب کسی سے کلام جائز نہیں، کسی کی طرف دیکھنا جائز نہیں، کسی کے بارے میں سوچنا جائز نہیں۔ یہ ہے نماز جو انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ پھر وہاں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک تعالی جدک جل ثناؤک لا الہ غیرک، تیرا نام بابرکت ہے، تیری تعریف، تو پاک، تیرا نام بلند، تو بابرکت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے، عزتوں کا مالک بھی تو، ذلت دینے والا بھی تو، تخت کا مالک تو، تختے کا مالک تو، بڑے بڑوں کے تخت الٹتے دیکھے اور یتیموں کو رسولوں کا امام بنا دیا۔ وہ نماز میں جب آدمی کہتا ہے پھر سوچ آ گئی، سب کچھ تو ہے، ہر طرف تیرے نظارے، اے آسمان کائنات تیری، اے اللہ آج کے بعد گناہ نہ کروں، اے اللہ میری وجہ سے معاشرہ بابرکت بن جائے، اور پھر وہی اثرات معاشرے میں نظر آئیں، جو نماز میں نظر آئے وہی معاشرے میں نظر آئے۔ کسی کو گالی نہ دو، کیوں نماز میں گالی نہیں دیتے؟ اپنے خیالات اپنی منزل پہ چلو، کسی کی طرف دھیان نہ دو، اور نماز بھی ایسی ہے، کسی کی طرف خیال نہیں، تیری منزل السلام علیکم ورحمت اللہ، وہاں تک کچھ کسی سے نہیں بولا، صرف اللہ کا خیال کیا، تو ایسے ہی ساری زندگی اللہ کے خیال میں گزار دے، اپنے آپ کو اللہ کا مطیع بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر جب سورہ فاتحہ شروع کرے، وہاں پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اور شیاطین تو انسان کے خود ہوتے ہیں، شیطان شاید چلا بھی جائے، کئی انسان شیاطین کے روپ میں ہوتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ ہمیں ان شیطانوں میں سے نہ بنائے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمان رحیم اللہ کے وہ نام ہیں کائنات میں کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے، ان میں سے ایک حصہ اس پوری کائنات، ماں کی محبت اس کا رحم، اولاد کی شفقت اس کا رحم، استاد کی شفقت اس کا رحم، دوست کی شفقت اس کا رحم، بیوی کی شفقت اس کا پیار،
اللہ کے 100 حصوں میں سے ایک حصے میں سے تقسیم شدہ ہے۔ بندے کتنا پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ماں کتنا پیار کرتی ہے، اور جس مالک کے 100 رحمت کے درجے ہوں ان میں سے ایک کی رحمت کا عالم یہ ہو تو 99 رحمتوں کے کیا عالم ہوں گے۔ 99 رحمت کے درجے اللہ نے جنت میں رکھ دیے، وہاں موت نہ آئے، وہاں نیند نہ آئے، جنتی زندگی۔ اللہ اکبر۔ رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے کہ جنتی زمین کستوری کی، پھر نہریں بغیر کسی رینا، بدبودار پسینہ، نہ کوئی میل، نہ کوئی پیشاب پخانہ، کوئی نہیں، صرف ایک ڈکار آئے سارا کچھ ہضم ہو جائے، جو چاہیں مل جائے۔ کسی درخت کو دیکھا درخت قریب ہو جائے، فلاں سیارے پہ جانا ہے چلے جائیں، دھوپ چاہیے دھوپ مل جائے، چھاؤں چاہیے چھاؤں مل جائے، وہ بھی لے جائے۔ وہ میرے ہاتھوں کی حرکت اور میرے پاؤں کی نقل و حرکت کا مالک ہے، ابھی روک دے۔ میرے خون کی بریدوں شریانوں کا مالک ہے، ابھی خون کا نظام معطل کر دے۔ وہ میرے دل کا مالک ہے، دھڑکنا بند کر دے۔ وہ میرے دماغ کا مالک ہے، میری سوچ کو بند کر دے۔ وہ میری زبان کا مالک ہے، میری زبان کو روک دے۔ وہ میرے رات کا مالک ہے، رات کو مجھے موت دے دے۔ وہ میرے جسم کا مالک ہے، مجھے معذور بنا دے۔ اس مالک کے سامنے کھڑا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پڑھ لیا کہ تعریف اس رب کی، اس اللہ کی جو جہانوں کو پالنے والا، کافروں کو بھی پالے مسلمانوں کو بھی پالے، حرام جانوروں کو وجود میں لائے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں کن کہتا ہوں فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے کھڑے، کون ہے جو پتھر میں کالے کیڑے کو پالتا ہے؟ کون ہے جو اندھے جانوروں کو رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے معذوروں کو رزق پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو پیدائشی نابینوں کو ان کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے؟ کون ہے جو ایک ہاتھ ضائع ہو جائے تو دوسرے ہاتھ میں قوت دے دیتا ہے؟ کون ہے جو معاشرے میں نظام رکھتا ہے؟ کون ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے؟ کون ہے جو رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لائے؟ اگر چاہے اور یہ زمین فضا میں معلق، یہ فضا میں تیر رہی ہے، کل فی فلک یسبحون، کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، اگر چاہے سورج کو زمین پہ مار دے، چاہے آسمان پھٹ جائے، چاہے اس زمین کو تباہ کر دے، وہ تھامنے والا ما یمسکہن الا الرحمن۔ کون ہے جو پرندوں کو اوپر پھڑپھڑاتے آسمان پہ پر باندھے ہوئے، صافاتن پر باندھے ہوئے، کون ہے جو ان کو اڑنے کی طاقت عطا کرتا ہے؟ کون ہے جو زندگی دیتا ہے؟ کون ہے جو مارتا ہے؟ اس کے سامنے کھڑے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کی جو جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان، مبالغے کے سیغے، اللہ کی رحمت بے شمار۔ اللہ اکبر۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم الدین جزا کا مالک، جزا کے مالک۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول نے فرمایا 1 میل کے فاصلے پہ سورج، جسم کپڑوں سے خالی، پاؤں میں جوتے نہیں، فرمایا بغیر ختنے کے، اور کوئی سایہ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی دنیا میں کوئی، فرمایا زمین میدے کی روٹی کی طرح اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ این ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ وہاں اللہ کہہ رہا ہوگا انا ملک الملوک، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، انا علام الغیوب، میں ہوں غیب کو جاننے والا۔ وہاں اللہ کا دن ہوگا۔ فرمایا کسی کے گناہ اللہ ہوگا، اس دن کا مالک اللہ پاک بچائے اس دن کی رسوائی سے، اس دن کے اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچائے۔ میرے رسول نے فرمایا کچھ گناہگار ہوں گے، گناہ کیے ہوں گے، جتنا گناہ اتنا پسینہ، جتنا گناہ اتنا پسینہ۔ فرمایا کسی کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، اپنا پسینہ، کسی کا پسینہ سورج کی گرمی سے پگھل کے اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی کمر تک، کسی کا کندھوں تک۔ کوئی ایسے بد نصیب جو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس کے دن کا مالک وہ ہے رب العالمین، مالک یوم الدین،
جزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ تو انسان ہے نا جو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ میرے اللہ میرے رسول نے فرمایا وہاں ایک وقت آئے گا جب پل صراط پار کر جائیں گے، فرمایا وہاں ٹھہرا لیا جائے گا، وہاں بدلہ دلوایا جائے گا ظالم کے ظلم سے مظلوم کو، فرمایا حتیٰ کہ سینگوں والا جانور وہ بغیر سینگوں والے کو مارے تو وہاں اس کا بھی حساب ہو۔ اس کے دن کا مالک ہے، اس کا نام ہے اللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ اس کے سامنے جب کھڑے ہوں تو اپنے دل میں یہ آرزو بنا لیں، اے اللہ میں نے تجھے مالک مان لیا یوم جزا کا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے جنت میں داخلہ دے دینا۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم تیری ہی، یہاں نعبدو کا بھی کہہ دیتے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں ضمیر منفصل ساتھ لائے، ایاک خاص تیری ہی بس، نہ کسی کی نظر و نیاز دنیا کے جھوٹے مرشد اور رہنما مولانا حضرات، یہ متولی اور ذاکر پیر مرشد واعظین جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت ہے، 4 آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف اللہ کی، مدد بھی صرف اللہ کی۔ اگر آپ نماز صحیح پڑھ لیں، آپ کا عقیدہ ہی درست ہو جائے اور آپ کے سارے اعمال درست ہو جائیں، کبھی کوئی گروہ نہ بنے، صرف ایک گروہ ہو جس کا نام محمدی گروہ، صرف ایک گروہ ہو، یہ فرقے نہ رہیں، یہ مولانا حضرات ہیں، یہ کتابیں ہیں، میرا مسلک کہتے ہیں لوگ، میرے پیر صاحب، میرا امام۔ نہ کسی امام کی کوئی وقت ہے، نہ کسی محدث کی کوئی وقت ہے، جب رسول کریم کا نام آ جائے، اللہ کی نماز ہو تو پھر اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اور وہاں مانگ بھی لیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، بالکل سیدھی راستہ۔ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راہ ان لوگوں کی جن پہ تو نے انعام کیا۔ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء والصالحین، علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 مرتبے نبیوں کے، صدیقوں کے، صالحین کے، شہداء کے 4 مرتبے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے کسی ایک، نبوت تو مل نہیں سکتی، نبوت تو ختم ہے، اس کے بعد 3 مرتبے ہیں صدیقین، سچے، شہداء اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے، والصالحین نیک لوگ، اے اللہ جن پہ تو نے انعام کیا ان کا راستہ ہمیں دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی سیدھے راستے پہ آتا ہے۔ ایک میرا بھائی، اس نے داڑھی رکھ لی ہے ماشاءاللہ، اس مسجد کا ایک نمازی ہے، اللہ نے ہدایت دی، داڑھی رکھ لی۔ مولانا صاحب آپ کے لیے مٹھائی لے کے آیا ہوں میں، اللہ پاک اس نوجوان کو لمبی زندگی دے، صحت دے، عافیت، تندرستی دے، اللہ پاک ہمارے چہروں کو بھی سنت رسول سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہ سوچے معاشرہ کیا کہے گا، یہ نہ سوچے میری بیوی کیا کہے گی، یہ نہ سوچے میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ کہتے ہیں بلی 100 چوہے کھا کے حج کرنے چلی، یہ نہ کوئی کہے، اور پرواہ ہے تو صرف اللہ کی۔ معاشرہ جو مرضی کہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں ایک انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانے والے۔ اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لائیں۔ نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اپنی چہروں کو داڑھیوں سے سجائیں، اپنے مولا کو راضی کریں، اپنے مولا کو راضی کریں۔ کل نہ قبر کا عذاب جو مولا کو راضی کر دے، اور جب موت ہو تو پھر قرآن آسمانی فرشتے آئیں، جنتی چادریں لے کے آئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نے اپنے رب کی رضا کے لیے داڑھی رکھی تھی، اللہ نے آج تیری بخشش کر دی۔ کیوں جی؟ انشاءاللہ رکھیں گے داڑھی؟ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، چونکہ بڑا مشکل کام ہے، شارٹ کٹ جنت چاہتے ہیں نا سارے، خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے۔ اگر داڑھی خوبصورت نہ ہوتی تو حضرت یوسف کے چہرے پہ کبھی نہ آتی۔ یہ انسان کی علامت، مرد کی علامت، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
نہ پھر گمراہوں کا راستہ ہو اے اللہ، اور نہ جن پہ تیرا غضب ہوا ہے ان کا راستہ ہو۔ یا اللہ میں مرتد نہ ہوں، سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں، اب دوبارہ اس راستے پہ نہ جاؤں۔ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حضور رکوع کریں۔ رکوع جھک جانے کو کہتے ہیں۔ یہاں جیسے جھکے ہیں ایسے معاشرے کو فائدہ پہنچائیں، جو آپ کو گالی دے چپ کر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، رسول کریم موجود ہیں، ایک بندے نے گالی دی صدیق اکبر کو، خاموش رہے، رسول اللہ مسکرا رہے، وہ خلاف بولا، سبہ اور گالی دی، پھر چپ رہے، لیکن سردار آدمی تھے، جب زیادہ ہو گیا آگے سے جواب دے دیا، میرے رسول اٹھ کے چلے گئے۔ ابوبکر صدیق پیچھے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے برا بلا کہہ رہا تھا، آپ بیٹھے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا آپ اٹھ کے آ گئے۔ فرمایا جب تو چپ تھا اللہ کے فرشتے تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تو نے جواب دیا پھر اللہ کے فرشتے چپ ہو گئے، چلے گئے۔ تو محمد ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہ ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو جیسے رکوع میں اللہ کے سامنے عاجز کرتے۔ بندہ جھکتا کب ہے؟ جب کسی کو سپریم سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، اور کسی کی گالی سن کے چپ کر جائیے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی صبر کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک مقام بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پست رکھتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے، جی اللہ، مثلا روزے کی حالت آپ لگا لیں، میرے رسول نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر کوئی لڑنا چاہے اسے کہے میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں دے سکتا، ایسے ہی ساری زندگی کا روزہ رکھ لیں نہ بولنے کا، کہ میں نے جواب نہیں دینا، یہاں تو تھوک کے حساب سے گالی، دوست آپس میں شغل میلہ کر رہے ہیں، گالیاں، ماں بہن کو گالی۔ جیسے نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں، ایسے ساری زندگی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، عاجز ہو جائیں، وہاں پھر اللہ اکبر، اے اللہ پھر تو بڑا۔ آدمی کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے نا، اے اللہ پھر تو بڑا ہے، پھر کہہ دیا۔ 2 رکعتوں میں 11 مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے، 4 رکعتوں میں 22 مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے۔ اللہ اکبر یہاں کہنے سے آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ آدمی پریشان ہوتا ہے نا، یار میرے رزق کا مسئلہ ہے، گھر میں وہاں خرچ کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ دیں پھر عقیدہ رکھ لیں اللہ مجھے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ نماز پڑھیں، نہ دنیا میں کوئی جرم رہے نہ کوئی مجرم رہے، سب کو دعوت دیں، چوک چوراہوں، جیسے آپ اپنے ادارے کی پبلسٹی کر رہے ہو نا، بتا رہے ہو، ایسے نماز کو آگے پھیلائیں، اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ میرے رسول نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو بندے کو کوئی نیکی کا کام بتائے تو کرتا وہ ہے، ثواب اس کو ملتا ہے۔ میرے کہنے پہ اگر کوئی داڑھی رکھ لے ثواب اللہ مجھے پہلے دے گا، آپ کے کہنے پہ کوئی نمازی بن جائے وہ پڑھنا شروع کر دے آپ کو ثواب ملے، آپ قبر میں بھی چلے جائیں اس کی نماز آپ کے لیے راہ نجات ہو۔ تو لوگوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تو مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں نماز ایسے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، سارے مولویوں کے سارے پیدا کردہ مسائل ہیں۔ آپ اپنا عقیدہ صحیح رکھ کے ایک اللہ کو مان کے رسول کی سیرت پر چل کے نماز پڑھیں، اللہ ثواب عطا کر دے گا۔ کسی کی کچھ نہ سنیں، آپ تحقیق کریں، دیکھیں کون سی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی ہے، اس کے بعد بحث چھوڑ دیں۔ اور جتنی بحث ان مسائل پہ ہوئی ہے، رفع الیدین فلاں پہ، اتنی بحث لوگوں پہ ہوتی تو سارا معاشرہ نمازی ہوتا۔ لوگ کدھر جائیں، ایک ہندو کو کہتے ہیں جی مسلمان ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں کون سا مسلمان، کون سے فرقے میں، اور ایک ہو کے تو بتائیں کہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مسلک کوئی نہیں، ہمارا مسلک صرف رسول کا مسلک ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ یہ جتنے جھنڈے، جتنی سرکاریں، سارے جھوٹ، شیطان کے پجاری، چاہے آپ کو نیک نظر آتے ہوں، جھنڈا صرف محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے مسلک کو مانے بس۔ پھر وہاں سبحان ربی العظیم،
عظمت والا ہے میرا رب، پاک ہے، وہاں 3 مرتبہ کہیں، وہاں ان کلمات کو مانا رکھ کے اے اللہ جیسے تو پاک ہے مجھے بھی پاک کر دے، اللہ پھر پاک کر دیتا ہے۔ اور جو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے اتنا پاک مانتا ہے، ایک ایک رکعت میں 3 بار کہتا ہے سبحان ربی العظیم، تو میں اسے پاک کر دیتا ہوں۔ پھر وہاں سے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی، اور وہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے، کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، خود کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ نماز کے کلمات ہیں، ان کلمات پہ خود عمل نہیں ہے، اور نماز میں کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، باہر جا کے کہتا نہیں فلاں کے واسطے سے اللہ سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں، ان کی واپس نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ وہ بھی انسان ہے، 2 ٹانگیں ہیں، آپ کی بھی ہیں، اور نیکی تو اپنے لیے ہے، اپنے لیے ہے نیکی، بس جو میں نے کر لی وہ میرے لیے، نہ میں کسی کو فائدہ دے سکتا ہوں نہ نقصان۔ جو مر گیا وہ ختم، اللہ کے پاس پہنچ گیا، اس کا حساب اللہ کا۔ مرے ہوں پہ جانا اللہ کے لیے، ان دعا کریں یا اللہ ان کو بخش دے، اپنے لیے ان سے دعا نہ مانگے کہ میرا فلاں کام کر دے تیرے نام پہ اتنی دے گے، نہیں، اللہ سے کہیں اللہ تیرے نام پہ اتنی دے کے دوں گا، اتنا میں دوں گا، اے اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ سے کہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے۔ پھر ربنا لک الحمد، میں صرف اتنے کلمات کہوں گا جن میں اختلاف نہ ہو، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر مان لیا اللہ سب سے بڑا، پھر سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلی، وہاں سبحان ربی العظیم، یہاں سبحان ربی الاعلی، وہاں کیا کہا تھا؟ عظمت والا، یہاں کہا سب سے بلند۔ رب کتنا اونچا، الرحمن علی العرش استوى، قرآن میں 7 مقامات پہ 7 صورتوں میں آیا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورہ سجدہ میں بھی مثلاً آیا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ عرش کتنا اونچا ہے، عرش کہتے ہیں چھت کو، جیسے یہ چھت ہے اس کو بھی عرش کہہ لیتے ہیں۔ اللہ کا عرش کیا ہے؟ زمین، آسمان، سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کی کرسی، پھر اللہ کا عرش، اور عرش اللہ کا اتنا بڑا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کرسی کے بارے میں آیت الکرسی میں آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان سے بڑی ہے، اللہ کی کرسی۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ میرا رسول نے فرمایا اگر ایک میدان میں جیسے گراؤنڈ ہوتا ہے اس میں ایک چھلا رکھ دیا جائے، انگوٹھی چھاپ، وہ ہے کرسی، وہ جو انگوٹھی ہے، اور سارا میدان وہ عرش ہے، اور کرسی اتنی بڑی ہے تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا، سبحان ربی الاعلی۔ اور یہاں کہہ کے 3 مرتبہ کہہ کے پھر اللہ اکبر۔ ٹائم ختم ہو گیا، باقی باتیں پھر انشاءاللہ پھر اسی موضوع پہ انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔